میرے مولا حسن، اے میرے آقا حسن، دور کر دیجیے آپ، دور کر دیجیے آپ مجھ سے سب رنج و محن، اے میرے مولا حسن، اے میرے آقا حسن، اے میرے مولا حسن، اے میرے آقا حسن، پر محمد و آل محمد صلوات۔ ہمارے وقت کے امام کو امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ دیتے ہوئے ایک کلام پیش کرتی ہوں، پر محمد و آل محمد صلوات۔ پیکان برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، پیکان برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے، پیکان برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے، اور زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا، زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا، اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے، بیت النبی سے ہائے اٹھا ہے پھر جنازہ، یثرب کی بستیوں میں جھگڑے ہیں پھر دفن کے، پیکان برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، اور قبر حسن پہ اس دم لرزا تھا ایک تاریخ، قبر حسن پہ اس دم لرزا تھا ایک تاریخ، سادات
نے دکھائے، کچھ نیل جب رسن کے پیکان برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے امت مٹا رہی ہے، آثار پر جتن کے۔ بار دیگر صلوات صلی اللہ برعلی و اولاد علی صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حیا ہے مد مرسل، حیا ہے مد مرسل، حیا ہے مد مرسل، حیا ہے مد مرسل، زہرا کی یتیمی کا اعلان ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے، خون رو رہا ہے قلب علی و بطول کا، یثرب میں اٹھ رہا ہے جنازہ رسول کا، یثرب میں اٹھ رہا ہے، مسجد اداس خانہ کعبہ ہے سوگوار، شہر نبی کی آج فضائیں ہیں غم گسار، آتی ہے یہ صدائیں مدینے سے بار بار، یثرب میں اٹھ رہا ہے جنازہ رسول کا، یثرب میں اٹھ رہا ہے، اسلام رو رہا ہے کہ امجد نہیں رہے، شاہ نام زینت مسند نہیں رہے، ظاہرہ یتیم ہو گئے، احمد نہیں رہے، ظاہرہ یتیم ہو گئے، احمد نہیں رہے، یثرب میں اٹھ رہا ہے جنازہ رسول کا، یثرب میں اٹھ رہا ہے، ہر سمت کائنات میں آہو بکا ہے آج، گھر میں رسول پاک کے ماتم برپا ہے آج، دنیا میں گل چراغ رسالت ہوا ہے آج، یثرب میں اٹھ رہا ہے جنازہ رسول کا ہے، یثرب میں اٹھ رہا ہے جنازہ رسول کا، یثرب میں اٹھ رہا ہے،
گر صلوات. جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، سے پارا دل کا ہو سے زیر و زبر ہوا، سم کا جو روح پاک پہ ظاہر اثر ہوا، حال امام پاک پہ اس دم دیگر ہوا، حال امام پاک پہ اس دم دیگر ہوا، راحت میں فرق اور شکم میں خلل ہوا، کٹ کر کلیجہ تشت کے اندر نکل پڑا، کٹ کر کلیجہ تشت کے اندر نکل پڑا، دوڑی جناب زینب بے قصبہ دیکھا کہ لوٹتے ہیں بچھونے پہ مشتبہ، بولی یہ سر کو پیٹ کے وہ ہم کی موت، ہائے ہائے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا ہوا، ہائے ہائے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا ہوا، کیا پھر کسی نے زہر دوا سے پلا دیا، کس نے میرے کلیجے پہ خنجر پھرا دیا، کس نے میرے کلیجے پہ خنجر پھرا دیا، تکیہ لگا رہے تھے حرم جوڑ ادھر ادھر، بازو کو تھام لیتی تھی کوئی تو کوئی، فرمایا لو تشت ہو زہر کا رہ رہ کے کوئی کاٹتا ہے تیغ سے جگر، رہ رہ کے کوئی کاٹتا ہے تیغ سے جگر، دادا جب کہ درد جگر میں امام کے جھکتے تھے بار بار، کلیجے کو تھام کے جھکتے تھے بار بار، کلیجے کو تھام کے، زینب نے جلد لا کے رکھا سامنے لگا، ہاتھوں سے دل پکڑ کے جھکے سرور زمان، آئی جو قیتو کانے جواہر بنا رہا، الماس کھا کے لال گلنے لگے حسان، الماس کھا کے لال گلنے لگے حسان، رنگ زمردی کا اثر بیان ہوا، معراج کی حدیث کا مطلب بیان ہوا، معراج کی حدیث کا مطلب بیان ہوا، فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو، دم بدم یہ حکم کے لاؤ حسین کو، بھائی کا حال زار سناؤ حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، کہہ دو کہ جلد آئیے رحمت کا وقت ہے، سن جائیے کچھ آ کے مصیبت
وصیت کا وقت ہے سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے آئے حسین اتنے میں چشم عشق چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کے میں نثار شبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار میں تم پہ صدقے میرے نانا کے یادگار میں تم پہ صدقے میرے نانا کے یادگار مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہوئیں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا تم دو گے ہم کو غسل و کفن جب مریں گے ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی بجز قاتل سرہانے ہوئے گا یا خنجر ستار قاتل سرہانے ہوئے گا یا خنجر ستار شبر تو بعد مرگ بھی راہ سے سوئے گا لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا بولے کٹورا لے کے حسین فلا جنا دیکھوں تو پی کے کس طرح کیا ہے یہ آپ بھائی سے لپٹی دوڑ کے زینب جگر کباب پکڑا حسن نے دستے برادر بسا شتاب پکڑا حسن نے دستے برادر بسا شتاب جلدی سے پینا لے یہ خلق تھا امام پر ایک ہاتھ تھا کلیجے پر ایک ہاتھ جام پر ایک ہاتھ تھا کلیجے پہ ایک ہاتھ جام پر غسل و کفن امام کو جب دے چکے امام اور جمع ہو چکے درے دولت پہ خاص جس دم اٹھا جنازہ شہزادہ انا کرتے تھے انبیاء اولوالعزم تمام کرتے تھے انبیاء اولوالعزم تمام تھی شیش نوح چاک گئے باقی پریشان کیے ہوئے الیاس و خضر حال پریشان کیے ہوئے تابوت پر جو تیرے لگے آگے ناگہاں آمادہ نبرد ہوئے شاہین سو جان آئی ندائے غیب کے یا شاہدو سر پیٹتی ہے فاطمہ زہرا بسات فغان سر پیٹتی ہے فاطمہ زہرا بسات فغان جنبش میں اس علم سے پیغمبر کی قبر ہے اے شیر حق کے شیر یہ ہنگام صبر ہے صبر ہے وادی کسی نے زینب بے کس کو یہ
چلتی ہے تیر ظلم حسن کے جنازے پر، کھچی ہے ویس میں ہے شاہ بیروبا، یہ سن کے پیٹنے لگے ہاتھوں سے اپنا سر، یہ سن کے پیٹنے لگے ہاتھوں سے اپنا سر، چلائی گھر سے مستحب بہار جاتی ہوں، قبر نبی پہ کھولے ہوئے بال جاتی ہوں، قبر نبی پہ کھولے ہوئے بال جاتی ہوں، رو کر بیاں یہ کرتی تھی ہاں زینب عظیم، والے گئے بقیے میں تابوت شاہدی، میرے سپرد دین ہوا پنہائے زمین، رویا لپٹ کے قبر سے زہرا کا ناز، رویا لپٹ کے قبر سے زہرا کا نازنی، محشر بپا تھا نالا فریاد سے، افتاد تیر نکلے تھے تابوت شاہ سے، افتاد تیر نکلے تھے تابوت شاہ سے، جس دم حسن کا زہر سے، بار دیگر صلوات۔ بر علی و اولاد علی صلوات۔ بحق خوشنودی خاتون جنت صلوات۔ بحق قائم آل محمد بآواز بلند صلوات۔ سورہ فاتحہ بنظر شہدائے کربلا و اسیران کربلا اور خدمت جناب رسول اقدس اور امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، شمس الضحیٰ بدر الدجا کاف الورا نور الہدی، راحت العاشقین مراد المشتاقین، جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على ابن عمه ووليه ووصيه وخليفته وصاحب لوائه علي ابن ابي طالب،
غالبٌ علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر صلوات ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين صلوات بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين هو أصدق القائلين وقوله الحق قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر آغاز گفتگو اس پروردگار کائنات کے نام سے، اس مالک و مختار ارض و سماوات کے نام سے، اس خالق عابدین کے نام سے، اس معبود عالمین کے نام سے، وہ پروردگار عالم جو محتاجوں کو تخت شاہی پر بٹھاتا ہے، وہ جو اہل ایمان کو جنت کی بشارت دیتا ہے، جو علم و معرفت کی خیرات بانٹتا ہے، اور ہمارا درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جو مظہر ذات کبریا ہیں، وہ جن کی ذات کے نشان سے اس ذات بے نشان کا نشان ملتا ہے، وہ جنہیں اس نے عقدہ کشا بنایا ہے، حاجت روا بنایا ہے، مشکل کشا بنایا ہے، ان پہ لاکھوں درود لاکھوں سلام۔ ایک مرتبہ پھر خداوند عالم کا لطف، اس کا احسان، اس کا کرم مجھے اور آپ کو کھینچ کر اس کوثر ہدایت پر لے آیا ہے، جسے نسبت اس نام سے ہے جو نام نامی حسین ابن علی ہے۔ میں اور آپ چاہیں بھی تو درک نہیں کر سکتے، میں اور آپ چاہیں بھی تو سمجھ نہیں سکتے کہ اس مجلس کا مقام کیا ہے، اس مجلس کی وقت کیا ہے۔ کہیے تو میر انیس کے الفاظ میں کہوں، یہ وہ بزم ہے کہ جب اس بزم کا ذکر آتا ہے انسان حیران ہوتا ہے۔ میر انیس کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کیا اوج ہے، کیا رتبہ ہے اس بزم عزا کا، کیا اوج ہے، کیا رتبہ ہے اس بزم عزا کا، اس لیے کہ غل عرش سے ہے فرش تلک صلی علی کا۔ یہ فرش عزا بچھتی ہے، درود کی صداؤں کے ساتھ بچھتی ہے، بچھانے والے بھی درود پڑھتے ہیں، بیٹھنے والے بھی درود پڑھتے ہیں، جو اس مجلس میں شامل ہوتا ہے وہ بھی درود پڑھتا ہے۔ تو غل عرش سے ہے فرش تلک صلی علی کا، اور مشتاق ہے خود عرش بری یہاں کی فضا کا۔ عرش والے خود کھچے چلے آتے ہیں۔ میں اور آپ جانتے ہیں فرشتے متمنی ہوتے ہیں، فرشتوں کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس مجلس میں شرکت کریں، تو خود عرش بری والے مشتاق ہوتے ہیں کہ وہ یہاں آ کر بیٹھیں، اس لیے کہ پانی میں بھی یہاں کے ہے مزہ آب بقا کا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں مجلس حسین کا تبرک دنیا کے تمام ذائقوں سے الگ ہوتا ہے۔ جو تبرک حسین ابن علی ہے، جو اس مجلس کا تبرک ہے، اس کا کہیں اور مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو خود اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ پانی میں بھی یہاں کے ہے مزہ آب بقا کا، اور دربار سجا ہے یہ ولی ابن ولی کا، جاری ہے یہ سب فیض حسین ابن علی کا۔ پروردگار عالم ہمارا اس مجلس میں آ کر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم بس یا زہرا کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں
کہ ان کی وساطت سے ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اس عظیم فرش پر آ کر بیٹھ سکیں. ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم اس تنظیم سے وابستہ ہر مومن مومنہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار عالم ان کی مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے. اور دنیا میں جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء کا اہتمام ہو رہا ہے، ہماری دعا ہے خداوند عالم ان سب کو اپنی خاص پناہوں میں رکھے. آج کی یہ مجلس آپ جانتی ہیں، کہنے کو تو دو نسبتیں اس مجلس کو حاصل ہیں. ایک نسبت اس نام نامی سے ہے کہ میرا اور آپ کا وجود بھی اسی نام کا صدقہ ہے. ہم جانتے ہیں خداوند عالم اس ہستی کو خلق فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک. میرے حبیب آپ کی ذات گرامی نہ ہوتی میں زمین و آسمان کو خلق ہی نہ کرتا. یعنی زمین محمد عربی کا صدقہ ہے، آسمان محمد عربی کا صدقہ ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ محمد عربی کے قدموں کی خاک کا صدقہ ہے. کہیے تو یوں کہوں وہ ہستی ہے جو وارث علوم اولین و آخرین ہے، وہ ہستی جو کاشف سر مکنون ہے، وہ ہستی جو خازن علم مخزون ہے، وہ ہستی جو سید المرسلین بھی ہے، سید البشر بھی ہے، سید الانبیاء بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، شفیع المذنبین بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری نسبت اس مجلس کو حاصل ہے اس ہستی سے جو سبت اکبر رسول ہے، وہ ہستی جو ریحانت الرسول ہے، وہ ہستی جو علی و بطول کے دل کا چین ہے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مدینے کی رونق ہے. وہی ہستی ہے کہ یہ مسند پر آتی ہے، حسن اس سے خیرات طلب کرتا ہے. ہم جانتے ہیں دنیا حسن یوسف کی بات کرتی ہے. کسی نے اگر نبی کی آغوش میں حسن کو دیکھا ہو جان جائے گا کہ حسن تو نبی کے اس گھرانے کا طواف کرتا ہے. کائنات کی ہر خوبی خدا نے اپنے حبیب کو دی ہے، اور حسن مجتبیٰ تو نبی کی دختر یگانہ کے وہ پھول ہیں جو خدا نے اپنے نبی کی پارہ جگر کو عطا کیے ہیں. کہنے کو دل چاہتا ہے جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے، ہم اسے جب تحفہ دیتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے سب سے اچھا تحفہ دیا جائے. نبی کی پارہ جگر کو خداوند عالم جب ایک پھول دے رہا ہے، یقیناً وہ پھول عالم سے نرالا ہے. اس کی خوشبو بھی جدا ہے، اس کی روشنی بھی جدا ہے. اس لیے کہ کہنے کو نسبتیں دو ہیں، لیکن میں اور آپ جانتے ہیں نور کا منبع تو ایک ہی ہے. دونوں انوار اسی نور ہدایت کی تجلی ہے جسے خداوند عالم نے جب خلق فرمایا ہے تو خلق فرما کر خود ناز کیا ہے. خداوند عالم نے دنیا میں ہر چیز بنائی ہے، شجر و حجر بنائے ہیں، زمین و آسمان بنائے ہیں، پرندے بنائے ہیں، سورج و چاند کی قندیلیں لٹکائی ہیں. اسی نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ تانا. ہمیں نظر نہیں آتا کہ خدا کبھی فخر کرے، لیکن یہ ذات ایسی ہے، محمد عربی کی ذات والا صفات. خدا خلق فرماتا ہے اور خلق فرمانے کے بعد فرماتا ہے احسن الخالقین ہے. بنانے والا اس ہستی کو دیکھ کر فخر کرتا ہے. کہنے کو دل چاہتا ہے جب ہستی محمد عربی جیسی ہو، فخر کا ہی مقام ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے. اسے کبھی خداوند عالم نام نامی سے نہیں پکارتا ہے. ہم بھی جانتے ہیں جب کسی سے محبت کی جاتی ہے اسے پکارنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ہم اسے کبھی میوائے دل کہتے ہیں، کبھی میوائے جان کہتے ہیں، کبھی جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں. ہمارے اپنے انداز ہیں. خدا کا انداز دیکھیے. خدا کو اپنے حبیب سے محبت ہے. خدا انہیں دیکھتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی بشیر کہتا ہے، کبھی نذیر کہتا ہے، کبھی سراج منیر کہتا ہے. اور یہی حبیب خدا چادر اوڑھ لیتے ہیں. خدا کبھی یا ایھا المزمل کہتا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہتا ہے. اور حبیب خدا کی شان بھی تو ایسی ہے
کہنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ دنیا بھر کے اوصاف حمیدہ اس ہستی کے قدموں میں آ کر سر جھکاتے ہیں. کائنات کی ہر خوبی اسی ہستی کے قدموں میں سر جھکاتی ہے. تو اب جو آیہ مبارکہ سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ سب آگاہ ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، آیت کا نشان 31. پروردگار عالم کیا فرماتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. وہ فرماتا ہے میرے حبیب ان سے کہیے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں میرا اتباع کریں، نبی کا اتباع کریں. انسان حیران ہوتا ہے، پروردگارہ محبت کرنے والے محبت تجھ سے کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں سرٹیفکیٹ ملے، وہ خدا کو چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ کہیں ہم خدا کے چاہنے والے ہیں. خدا فرماتا ہے پہلے میرے حبیب کے در پر سر کو جھکاؤ تاکہ آداب محبت تو سیکھ سکو. اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے جو خدا کی معرفت کراتی ہے، جو خدا کی پہچان کراتی ہے، جس کے اندر خدا نے وہ صفات رکھی ہیں کہ اس ہستی کو مظہر صفات کبریا کہا جاتا ہے. خدا کی صفات جس آئینے میں نظر آتی ہے اس آئینے کا نام محمد مصطفیٰ ہے. ہماری جانیں قربان اس ہستی پر. لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں خداوند عالم فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. میرے حبیب یہ جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجھے چاہتے ہیں، رب کائنات سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہو پہلے تمہارا اتباع کریں. اچھا علماء فرماتے ہیں یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ خدا کو چاہنے سے پہلے خدا کو پہچاننا ضروری ہے. جب تک کسی کی معرفت نہیں ہوگی اسے چاہا نہیں جا سکتا ہے، جب تک کسی کو پہچانا نہ جائے اس سے محبت نہیں کی جا سکتی ہے. محبت تبھی ہوتی ہے جب انسان کو محبوب کی شخصیت پتا ہو، جب انسان کو معرفت ہو، انسان منزل عرفان تک پہنچ جائے. اور خداوند عالم کی ذات تو وہ ہے کہ میرے اور آپ کے مشکل کشا، علی مرتضی، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں اول الدین معرفتو. نہج البلاغہ کا جملہ ہے. پہلے ہی خطبے میں میرے اور آپ کے آقا جب خداوند عالم کا تعارف کرا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو معرفت الہی کی منازل طے کرا رہے ہیں، وہ زینہ طے کرا رہے ہیں جس پر چڑھ کر انسان خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں اول الدین و معرفتو. دین کی اصل و اساس خدا کو پہچاننا ہے، خدا کا عرفان ہے. انسان دین کو نہیں سمجھ سکتا اگر خدا کو نہ پہچانے. انسان دین پر عمل نہیں کر سکتا اگر معرفت الہی نہ رکھتا ہو. انسان دین کے احکام کو مان نہیں سکتا اگر جانتا نہ ہو کہ دین کے احکام نافذ کرنے والا کون ہے. لیکن ہم ہاتھ جوڑ کر عرض کریں پروردگارہ کسی کی کیا مجال کوئی تجھے پہچان سکے؟ کسی کی کیا بساط ہے کہ وہ تیری صفت رزاقیت کو اپنے ذہن میں لا سکے؟ کسی کی کیا بساط ہے کہ وہ تیری صفت عبودیت کا ذکر کر سکے؟ کسی کی کیا بساط ہے کہ وہ تیری خاصیت رحمانیت کو سمجھ سکے؟ کسی کی کیا بساط ہے کہ وہ تیرے نور کو ادراک کر سکے؟ کسی کی کیا بساط ہے کہ وہ تیری قدرت کو شمار کر سکے؟ وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، ہمیں کیا معلوم اس کی معرفت کا حق کیا ہے؟ ہم کیا جانیں کہاں تک اس کے اقتدار کی حدیں ہیں؟ ہمیں کیا معلوم وہ تحت الثری کا بھی مالک ہے، اوج ثریا کا بھی مالک ہے. اور میں اور آپ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ تحت الثری کہاں تک ہے، اوج
ये सुरैया की बुलंदी कहां तक है, हम क्या जाने। आवाज आती है, यही मानना तो मारिफत खुदा है कि मान लो कि खुदा तक पहुंचा नहीं जा सकता, मान लो कि खुदा वो है जो जहनों में आ नहीं सकता, फिक्र में समा नहीं सकता, जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, उसे खालिक़े कायनात कहते हैं। कहिए तो यूं कहूं कि कुरान ही से पूछ लेते हैं, परवरदिगारा अपना तारुफ तो करा दे, तू कौन है। खुदावंद आलम खुद फरमाता है, लैसा कमिस्लिही शैअन, वो ऐसा है कि उस जैसा कोई है ही नहीं। खुदावंद आलम हर बुलंदी से बुलंद है, हर आला से आला है, हर कादिर से कदीर है, हर आलिम से आलिम है, हर दाता से बड़ा दाता है, हर करीम से बड़ा करम करने वाला है। और ये कहते हुए भी उलमा फरमाते हैं कि इंसान का दिल सीने में एक दफा कमजोर पड़ने लगता है कि जब हम कहते हैं ना कि हर एक से बड़ा है, ये भी बेअदबी है। ऐसा ना हो कि उससे दूसरों के साथ शुमार करने लग जाए। इंसान के दिल में ख्याल होना चाहिए, ये हमारी महदूद अक्लें हैं, ये हमारी महदूद जुबानें हैं, हम उसकी सना का हक अदा नहीं कर सकते। बस इतना जान लेना जरूरी है, खुदावंद आलम मेरे हर ख्याल से बुलंद है, वो मेरे हर बयान से बुलंद है। मैं जो कुछ भी कहूंगी उससे ज्यादा है उसकी जात। जान लेना है मैंने और आपने, वो खुदा लम यलिद है वलम यूलद है, वही है जो अल्लाह समद है। लेकिन यह एक नुक्ता सीख कर आगे बढ़ते हैं। उलमा फरमाते हैं कि हमारे यहाँ अल्लाह समद का तर्जुमा अमूमन किया जाता है खुदा बेनियाज है। बच्चियों के लिए और वजाहत करूं, बेनियाज कहते हैं जिसे किसी की जरूरत ना हो। उलमा फरमाते हैं ये तो अधूरा तर्जुमा है। जब मैं और आप कहते हैं ना अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, कहते तर्जुमा तब मुकम्मल होता है जब मैं और आप ईमान रखें कि खुदा को किसी की जरूरत नहीं, लेकिन बाकी सबको उसकी जरूरत है। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, हैदरी, वही है जो बुलंदियां अता करने वाला है, वही है जो आदम को सिफ़त बख्शने वाला है, वही है जो नूह को ज़ुहद बख्शने वाला है, वही है जो इब्राहिम को खुल्लत बख्शने वाला है, वही है जो ईसा को रूह अल्लाह बनाने वाला है, वही है जो यूसुफ को जमाल देने वाला है, वही है जो मेरे और आपके आका को कमाल देने वाला है। ऐसा कमाल अता किया है खुदा ने कि ज़ाते मोहम्मद अरबी के दर पर जब तक सर नहीं झुकाते हैं, ना खुदा की मारिफत नसीब होती है, ना मोहम्मद अरबी की मारिफत नसीब होती है। इसीलिए अब ये बात समझ में आती है कि ये जो परवरदिगार फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, खुदावंद आलम जानता है जब तक तुम अपनी जबीने नियाज को मोहम्मद मुस्तफा के दर पर नहीं झुकाओगे, तुम इबादत का सलीका सीख नहीं सकते हो, तुम बंदगी जान नहीं सकते हो, तुम सीख ही नहीं सकते खुदा से मोहब्बत कैसे की जाती है, तुम जान ही नहीं सकते खुदा कितना बुलंद है। कहने को दिल चाहता है वो खुदा जिसका शाहकार मोहम्मद मुस्तफा है, वो खुदा खुद कितना बुलंद है। नबी मुकर्रम की जात की बात आती है, यकीन कीजिए अल्फाज साथ छोड़ देते हैं, इंसान हैरान होता है उसकी तारीफ कैसे की जाए जिसका सनागर खुद खुदा है। मेरी क्या मजाल मोहम्मद अरबी का जिक्र कर सकूं, मेरी क्या बिसात हबीबे खुदा की तारीफ कर सकूं, उनकी हमदो सना कर सकूं। मैं इतना जानती हूं उनका जिक्र हो तो कुरान का अंदाज जरूरी है, कुरान का अंदाज जरूरी है, रूहुल अमी का तरन्नुम लाजिम है। हाँ, कौसर की रवानी हो
تو ان کی سخاوت کا ذکر کیا جائے، سلسبیل کا تموج ہو تو ان کے خرام ناز کا ذکر کیا جائے، جنت کی نکہت کی بات ہو تو ان کے پسینے کی توصیف کی جائے۔ فقط اتنا کہنا چاہتی ہوں، جس کا پسینہ انبیاء کو بنانے کے کام آتا ہے، اس حبیب کا مقام کیا ہوگا؟ وہ ہستی کہ جب کائنات میں نکلتی ہے، پروردگار عالم زمین والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے لقد من اللہ، ہم نے احسان کیا تم نے اپنے حبیب کو اتار دیا ہے۔ ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں پروردگارا تیرا شکر ہے، تو نے وہ ہستی دے دی، اس نام سے نسبت دے دی جو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے۔ وہ ہستی ہے کہ جب کوشش کرتے ہیں نا بیان کرنے والے اس نبی کو، تو ذرا دیکھیے گا نبی کے چہرے پر اگر کسی بیان کرنے والے کی نظر پڑے تو کیا کہے گا کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ۔ نبی مکرم کا چہرہ ہے، پورے عالم کے انوار اگر پڑھنے ہو نبی کے چہرے پر نظر ڈالی جائے۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں۔ تقدس کے جتنے سمندر ہیں اگر انہیں موتیوں میں ڈھال دیا جائے محمد عربی کی نگاہیں بنتی ہے، اور ماتھا ہے تو وحدت کی تجلی کا ورق ہے۔ وہ جس چہرے کو دیکھ کر خدا کی وحدانیت پر ایمان آ جائے اس چہرے کو محمد عربی کا چہرہ کہتے ہیں۔ تو ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے۔ قرآن کی آیتیں انسان کی نظر میں رہے، نبی کا سراپا سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ خداوند عالم نے بڑی فرصت سے اپنے حبیب کو بنایا ہے۔ کہنے کو دل چاہتا ہے ایسی آنکھیں کسی کو عطا نہ کی، ایسے ہاتھ کسی کو عطا نہ کیے، ایسا چہرہ کسی کو نہیں دیا، ایسے کان کسی کو نہیں دیے، ایسے قدم کسی کو نہیں دیے، اور پھر جو کچھ دیا ہے مہرے لگا کر دیا ہے۔ کیسے مہرے لگائیں؟ بھئی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کسی جگہ کا مال ہوتا ہے، فیکٹری کی مہر لگی ہوتی ہے، ہم نے بنایا ہے، فخر سے کہتے ہیں ہم نے بنایا ہے۔ خدا نے جب اس یکتا و یگانہ نبی کو بنایا ہے، اس نبی کی پشت پر نبوت کی مہر لگائی ہے، ان کی انگلیوں پر شق القمر کی مہر لگائی ہے، ان کے ہاتھوں پر سنگریزوں کی تسبیح کی مہر لگائی ہے۔ اور آخری بات پر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جب کسی کو ڈیفائن کرتے ہیں، کسی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کا قول دیکھو، ان کا عمل دیکھو، دیکھو بات کیسی کرتے ہیں، دیکھو عمل کیسے کرتے ہیں۔ اچھا نبی کا قول دیکھنا ہو کسی میں، قرآن کی آیت پکار کر کہتی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی الہی نہ ہو جائے۔ نبی کا فعل دیکھنا ہو، وہ پکار کر کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ میرے حبیب یہ سنگریزے آپ نے نہیں پھینکے ہیں، ہم نے پھینکے ہیں۔ کہنے کو دل چاہتا ہے جس کے عمل کو خدا اپنا عمل کہتا ہے، جس کے قول کو خدا اپنا قول کہتا ہے، میرا اور آپ کا فخر ہے ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ نبی مکرم کی ذات پر بلند تر صلوات۔ وقت محدود ہے ورنہ اکثر اظہار کرتی ہوں کہ نبی کا ذکر آتا ہے نہ جانے کیوں دل چاہتا ہے وقت تھم جائے، حبیب خدا کا ذکر کرتے رہیں، اس لیے کہ میں اور آپ جانتے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کا ذکر خود خدا کو پسند ہے، جس کا ذکر کرنے والی ذات خود خدا کی ذات مبارک ہے۔ اب نبی کے ذکر کے ساتھ ہی مجھے اور آپ کو ذکر کرنا ہے سبت اکبر نبی کا، نبی کے گلشن کے پہلے پھول کا۔ اچھا ایسے سمجھ لیجئے یا یوں کہوں کہ امامت کی مالا کا دوسرا موتی ہے، وہ امامت کی مالا جس میں 12 موتی ہے لیکن ہر موتی اپنی جگہ ایسا انمول ہے، اس جیسا موتی کہیں اور نظر نہیں آتا ہے۔
हसन का तो नाम ही हसन है, कहने वाले कहते हैं हसन कहिए हुस्न कहिए, एक ही बात है। इसलिए कि तमाम कायनात के हुस्न जिस हस्ती के कदमों में आकर झुक जाते हैं उसे हसन कहते हैं। हसन अलैहिस्सलाम की शान पे बुलंदतर सलावत। इसलिए फकत इतना कहना काफी है कि जिसे पलने के लिए आगोश रसूल मिल गई, जिसे लुआब दहने रसूल मिल गया, उसके मकाम का क्या कहना है। हम फकत इतना कहकर आगे बढ़ते हैं कि तशबीह दूं किसी से मेरी क्या मजाल है, कैसे कहूं इन जैसे थे उन जैसे थे ऐसे थे वैसे थे, तशबीह दूं किसी से मेरी क्या मजाल है। बस इतना कह रही हूं हसन बेमिसाल है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी, या मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। समझने को इतना काफी है कि हसन बेमिसाल है। अच्छा, दोनों नाना नवासा हर चीज में मिलते जुलते हैं, इसलिए कि नूर एक ही है ना। कहिए तो यूं कहूं खुशबू अलग अलग है, फूल तो एक ही है, किताब अलग अलग है, बातें एक सी हैं, रहल अलग अलग है, उस पर रखा हुआ कुरान वही है। अच्छा, लेकिन दो खुसूसियात जो तवातुर के साथ बयान की जाती हैं, एक तो आका का खुल्क बयान किया जाता है और दूसरा आका का हिल्म बयान किया जाता है। हसन मुश्तबा की जब बात आती है, बयान किया जाता है हुस्न खुल्क हसन उस बुलंदी पर था कि तारीख में जब भी याद करते हैं तो कहा जाता है खुल्क हसन, इमाम के अखलाक की मिसालें दी जाती हैं। और नाना कौन है? वही तो है ना जो खुल्क अजीम पर फायज किए गए, जिन्हें अखलाक के आला तरीन दर्जे पर फायज किया गया है। तो अब जब इस मकाम पर मैं और आप आ गए, जरा सीखें तो सही कि नाना और नवासे अखलाक की जब तालीम देते हैं तो कैसे देते हैं। नाना भी बार बार फरमाते हैं कि अपने आप को अखलाक हसना से आरास्ता करो, और यही हसन मुश्तबा की जिंदगी में नजर आता है। अखलाक हसन मिसाल बन गया, हिल्म हसन मिसाल बन गया। लेकिन जब मेरे और आपके यहाँ बात आती है, हम क्या कहते हैं? जुबान की बुरी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा, कहने वाले ने कहा कोशिश कीजिए जुबान की अच्छी बन जाइए या अच्छे बन जाइए। क्यों? क्योंकि भाई लोगों का वास्ता आपकी जुबानों से पड़ता है, दिल तक तो बहुत कम लोगों की रसाई होती है। ठीक है, दिल किसी ने खोल के देखे हैं क्या? हम दिलों के हाल नहीं जानते, दिलों का हाल खुदा जानता है। उसके बावजूद फरमाता है अच्छी जुबान में बात करो। वो फरमाता है अपने नबी से मुखातिब होकर क़ूलू क़ौलन लय्यना, जनाबे मूसा से मुखातिब होकर फरमाया था। जनाबे मूसा को फिरौन की तरफ भेजता है तब भी फरमाता है अच्छे अंदाज में बात करना। वो खुदा मुझे और आपको इजाजत देगा कि जो मर्जी कह ले फिर कह दे दिल के बड़े अच्छे हैं। और ये भी ख्याल आज सीख कर आगे बढ़ते हैं कि ये भी फकत ख्याल है मेरे दिल में कि मैं दिल की बड़ी अच्छी हूँ। जुबान खराब हो जाती है, अगर दिल की अच्छी हूं ना तो वही बात बाहर आएगी जो दिल में है। ठीक है, उलमा फरमाते किसी बर्तन से वही चीज छलकती है जो बर्तन के अंदर हुआ करती है। हम हिल्म की जब बात आती है, बर्दाश्त की बात आती है, उसमें भी कहते हैं फलां ने गुस्सा दिला दिया था, मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था, जरा सा हिलाने पे बाहर आ गया। मेरे अंदर से वही निकलेगा जो मेरे अंदर है। अगर मुझे अपने ऊपर काबू है, मैं हिल्म हसन को समझती हूँ, मैं जानती हूँ मुझे अपने ऊपर काबू रखना है, जरा सी बात पर आपे से बाहर नहीं हो जाऊंगी। जरा सी देर में ये नहीं कहूंगी फलां ने गुस्सा दिलाया था। फिर सीख लेते कि कहने वाले ने कहा अपनी जुबान को अच्छा बनाओ, लोगों का वास्ता तुम्हारी जुबानों से पड़ता है, दिलों तक किसी किसी की रसाई होती है। हर कोई मेरे और आपके दिल को नहीं जानता है, हाँ जुबान सब समझते हैं। खुदा तौफीक दे कि मैं और आप अपने अखलाक को बेहतर बनाएं। और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम
रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं अखलाक ऐसी चीज है कि जिसे खरीदने के लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन इससे सबको खरीदा जा सकता है। गौर कीजिएगा, अखलाक को अपनाने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हो, लेकिन हाँ, अच्छे अखलाक से दिलों को अपना गर्विदा बनाया जा सकता है। कहने वाले कहते हैं जुबान शीरी मुल्क गिरी, जिनकी जुबान अच्छी होती है जमाना उनके साथ खड़ा होता है। इसलिए कि लोग जानते हैं बात करेंगी तमीज से बात करेंगी अच्छे तरीके से बात करेंगी। खुदा तौफीक दे आज इस नाना और नवासे के सदक़े में मैं और आप हुस्न खुल्क की खैरात लेकर उठे, यही बैठकर दुआ मांगते हैं परवरदिगारा हमें इस काबिल बना दे हम सही मानों में इनके चाहने वाले कहला सके। परवरदिगारा अगर अब इस जुबान से कोई ऐसी बात निकलने जा रही है जो किसी का दिल दुखाने वाली है, हमें तौफीक दे हम इस जुबान को यहीं रोक लें। और अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी के 2 जुमले सुनाकर आगे बढ़ती हूँ। अल्लामा फरमाते खुदा ने इंसान को आंखें दी, खुदा ने इंसान को कान दिए, जिसकी जो जगह थी वहीं रखा। एक ऐसी चीज थी जिसे 32 दांतों के कटहरे में कैद करके रखा है। अच्छा, इतनी कैद है तब इतनी तबाही मचाती है, अगर खुली होती तो न जाने क्या करती। खुदा तौफीक दे कि मैं और आप यहां से सीख कर उठे, हालात कैसे भी हो अपनी जुबान को फकत इमाम हसन की यादगार के तौर पर, नबी के हुस्न खुल्क की यादगार के तौर पर अच्छे मौके पर इस्तेमाल करना है। खुदा तौफीक दे ये जुबान जब खुले किसी मोमिन का दिल बढ़ाने के काम आए। हमें नहीं मालूम कौन कितनी मुश्किल में है। इतना कह दूं कि कभी कभी किसी का एक जुमला हमारा पूरा दिन अच्छा कर देता है, या कभी कभी किसी का एक जुमला हमारा पूरा दिन खराब कर देता है। खुदा ना करे कि हम ऐसे जुमले बोलकर आगे बढ़ जाएं जो किसी का दिल दुखाएं। खुदा ना करे कि मेरा कहा हुआ कोई जुमला कोई रोजे कयामत खुदा के दरबार में पेश करे कि परवरदिगारा तेरी इस बंदी ने ये दिल दुखाया था मेरा। खुदा ना करे कि मैं और आप कोई ऐसा लफ्ज बोलें जो किसी का दिल दुखाने का बायस हो। इसलिए कि हम जिनके चाहने वाले हैं उनका दिल बहुत दुखाया गया, उन्हें कहने वालों ने क्या ना कहा, लेकिन दुनिया जानती है, चश्मे फलक देखती रही, इनका सब्र मिसाल बना है, इनका अखलाक मिसाल बना है। और अज़ादारान इमाम, आज तो मैं और आप आकर बैठे हैं कि बीबी सैयदा को पुरसा दें, लेकिन यकीन कीजिए एक बेटी के लिए जितना बड़ा बाप का सदमा होता है, उसी तरह एक माँ के लिए उतना ही बड़ा औलाद का सदमा होता है। मुझे नहीं मालूम हम पुरसे के अल्फाज कहाँ से शुरू करें, मुझे नहीं मालूम कैसे कहें बीबी सैयदा अपने बाबा का पुरसा कबूल कीजिए, कैसे कहें बीबी सैयदा अपने लाल का पुरसा कबूल कीजिए। हाँ, इतना अर्ज करना चाहती हूँ, चश्मे तसव्वुर से देखिएगा, फातिमा जहरा के घर में नबी की फर्शे आज़ा बिछी हुई है, नबी की पाराए जिगर अपने बाबा के गम में एक फर्श बिछा कर बैठी है। आइए मैं और आप भी वहीं चलते हैं, लेकिन क्या करूं साथ ही दिल टुकड़े हो जाता है जब बकी में वो एक टूटी हुई कब्र जहन में आती है। न जाने आपके दिल पर क्या गुजरती होगी जब आप देखती होंगी रोज़ाए रसूल पर रोशनी है, रोज़ाए रसूल पर साया है, लेकिन आपका लाल अरे रोज़े पर ना साया है ना कोई चिराग है। मेरा दिल कहता है एक माँ तड़प कर कहती होगी मेरा लाल तुझे मेरा साथ मुयस्सर
अजरकुम अल्लाह। खुदा हमारा पुरसा कबूल करे रसूल अल्लाह की बारगाह में। हम जानते हैं नबी को अपने नवासे से बड़ी मोहब्बत थी। और रोने वालों, बीबी सैयदा बाबा का गम मनाने बैठी है। यही अय्याम है ना, लेकिन दिल इसी बात पर टुकड़े होता है जब हम तारीख में पढ़ते हैं कहा गया या अली फातिमा से कहिए या तो दिन को रोए या रात को रोए, इनके रोने से हमारी नींद खराब होती है। ऐ उम्मत मोहम्मदी, तुम्हारे दिलों को क्या हो गया? ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, हमने तो दुनिया में दस्तूर देखा है, किसी बेटी का बाप चला जाए दुनिया ताज़ियत करने आती है, लेकिन हाय रसूल की बेटी, दुनिया मरासी में अज़ाब भूल गई। नबी की बेटी को रोने नहीं दिया जाता। अरे तारीख में इतना भी है, मौला अली ने बैतुल हुज़्न बनाया। बीबी नन्हे नन्हे बच्चों का हाथ थाम कर बाबा को रोने जाती है, लेकिन एक दिन ऐसा आया, अरे बैतुल हुज़्न गिरा दिया गया। सैयदा घर वापस आती है, रो रो कर कहती है हाय बाबा सुब्बत अलैया मसाब। बाबा आपके बाद मुझ पर इतने मसाइब पड़े जो अगर दिनों पर पड़ते वो स्याह रातों में तब्दील हो जाते। और रोने वालों यही बीबी है कि इमाम हसन देख रहे थे, कमसिनी का आलम है, सैयदा के दरवाजे पर आग लगाई गई। कमसिन हसन देख रहे हैं, दरवाजे को धक्का दिया गया, अरे दरवाजा गिराया गया। रसूल की बेटी अपने पर्दे को बचाती हुई दीवार और दर के दरमियान आ गई। अजरकुम अल्लाह। रोने वालों, हसन मुश्तबा जब तक जिंदा रहे मंजर भूल नहीं सके। आज भी हम ये जानते हैं बच्चे अपनी माँ को रोता नहीं देख सकते। अल्लाह जाने हसन ने कैसे देखा, माँ का पहलू जख्मी है, अल्लाह जाने कैसे देखा, माँ तकलीफ में है, अल्लाह जाने कैसे देखा। माँ जब तक जिंदा रही हाथ पहलू पर रहा। और रोने वालों, वो वक्त आ गया जब इमाम को एक मर्तबा फिर जहर दिया गया। अरे ये वो इमाम है जिन्हें कई बार जहर दिया गया, लेकिन इस बार जो जहर दिया गया है इसे जहरे हिलाहिल कहते हैं। अरे कहने वाले कहते हैं ऐसा जहर था जिसकी एक बूंद अगर समुंदर में डाल दी जाए समुंदर की तमाम मखलूक मर जाए। अरे साकिए कौसर के बेटे ने एक घूंट पिया, जिगर टुकड़े हुआ, लगन आगे किया गया, हसन के जिगर के टुकड़े उबल उबल कर। लेकिन रोने वालों, इतने में आहट हुई, किसी ने कहा ज़ैनब आ रही है। इमाम हसन तड़प गए, फरमाते हैं लगन हटा लो, मेरी बहन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ज़ैनब देख नहीं सकती। हाथ जोड़कर कहूँ आका यही ज़ैनब होगी। 70 कदम
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پالنے والے ہم امام زمان کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں، ان کے جد رسول اللہ کا، ان کے جد امام حسن مجتبیٰ کا۔ پالنے والے ہمارا یہ پرسہ ان کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پالنے والے نبی خدا کے صدقے میں، امام حسن مجتبیٰ کے صدقے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو سنوار سکیں، ہمیں توفیق دے ہم تزکیہ نفس کر سکیں۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ پالنے والے ہماری مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ پروردگارہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ نبی کی ذات گرامی کا، نبی کی ذات کا صدقہ دے دے، کوئی بی بی خالی ہاتھ نہ جائے۔ اپنے حبیب کے صدقے میں ان سب بیبیوں کے دامن کو مرادوں سے بھر دے۔ پالنے والے جو بے گھر ہیں انہیں گھر دے، جو بے زر ہیں انہیں زر دے، جو مقروض ہیں ان کا قرض اپنے خزانے سے ادا کر دے۔ پالنے والے بانی مجلس کی بسیا زہرا ٹیم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ پروردگار عالم ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرما، اور پروردگار عالم دنیا میں جہاں جہاں عزاداری امام کا انتظام ہو رہا ہے تمام عزاداروں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، انہیں اپنی خاص پناہوں میں رکھنا۔ پروردگارہ امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگارہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے تیار کر سکیں۔ پالنے والے حشر میں لوائے حمد کا سایہ نصیب ہو۔ پروردگارہ 12ویں امام زمانہ کا ظہور جلد ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم یا حسین 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 حیا حسین یا 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 حسین لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئی 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 اس گھڑی روئے بہت اس گھڑی روئے بہت شہ کو حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے اس گھڑی روئے بہت اس گھڑی روئے بہت شہ کو حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے ہائے قاسم نہ تیرے ٹکڑے بدر کے ہوتے ہائے قاسم نہ تیرے ٹکڑے بدر کے ہوتے رو کے سینے سے رو کے سینے سے لگا تو حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے ہائے قاسم نہ تیرے
ٹکڑے بدن کے ہوتے ہائے قاسم نہ تیرے ٹکڑے بدن کے ہوتے رو کے سینے سے لگایا تو حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے ٹکڑے قاسم کے چنے اور ابا میں ڈالے ٹکڑے قاسم کے چنے اور ابا میں ڈالے باندھ کر لاشا ہے باندھ کر لاشا اٹھایا تو حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے مہندی ارمان کو ہاتھوں میں لگا کے مانے مہندی ارمان کو ہاتھوں میں لگا کے مانے صحرا ماتھے پہ سجایا تو حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے اس گھڑی روئے بہت اس گھڑی روئے بہت شیخ و حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاشا قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے حسین یا 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 حسین آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو 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 ساری دنیا کو وفاداری ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو جس عقیدت سے بپا کہتے ہو میلاد نبی جس عقیدت سے بپا کرتے ہو میلاد نبی فرش غم ویسے محمد کا فرش غم ویسے محمد کا بچھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو یہ صفی غم ہے محمد کی یہاں فرق نہیں یہ صفی غم ہے محمد کی یہاں فرق نہیں ہاں اسی صف پہ زمانے کو ہاں اسی صف پہ زمانے کو بلاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا آج کی رات چراغ
آج کی رات چراغوں کو بجھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو۔ اپنے غم بھول کے دیتی ہے خدیجہ یہ صدا، اپنے غم بھول کے دیتی ہے خدیجہ یہ صدا۔ آنسو زہرا کی یتیمی پہ، آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو۔ کھا کے پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے، کھا کے پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے۔ ایسے محسن کا نہ احسان، ایسے محسن کا نہ احسان بھلاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو۔ کیوں ہو خاموش بقیہ کے اجڑ جانے پہ، کیوں ہو خاموش بقیہ کے اجڑ جانے پہ؟ اپنے سرکار کو ایسے نہ، اپنے سرکار کو ایسے نہ رلاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو۔ ساری دنیا کو وفاداری، ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو۔ ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام۔ بازار سجا ہے اور زینب بے چادر، ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام۔ عباس کی خواہر زینب، بھائی بنت حیدر زینب، بالوں سے چھپا کر چہرہ پھرتی ہے در در زینب۔ ہائے کیسا قیامت کا لوگوں یہ منظر، ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام۔ پیاسے گلے خنجر چلے، پیاسے گلے خنجر چلے، چادر چھنی خیمے جلے، چادر چھنی خیمے جلے۔ عباس کے پرچم تلے، عباس کے پرچم تلے رو کر کہے سب بیبیاں غازی با وفا یا عباس، یا عباس غازی با وفا یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ہائے سکینہ، ہائے پیار، ہائے سکینہ، ہائے پیار، ہائے یتیمہ، ہائے پیار۔ یا عباس، شیر عباس، یا عباس، شیر عباس۔ یا حسین، 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 غریب آقا مظلوم حسین، حسین، حسین۔ پر محمد و آل محمد صلوات پر دشمنان دین 100,000 لعنت۔ مثبت جائے زیارت۔
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى 9 المعصومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه وظهوره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها